مشرق وسطی میں خطے کی کشیدہ صورتحال، وزیراعظم ہاؤس میں قومی سلامتی خطے کی صورتحال پر اہم اجلاس ختم۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے پاک افغان صورتحال اور مشرق وسطی اور خلیج میں حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ دفتر خارجہ حکام کی پارلیمانی رہنماؤں کو ایران سمیت خطے کی صورتحال پر بریفنگ۔ پیپلز پارٹی، JUI، MKM، IPP اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان شریک۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ PTI نے بریفنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ ایران پر بارود کی برسات، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، سینکڑوں عمارتیں ملیامیٹ، ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ امریکہ کا ایران میں بڑی تباہی کا دعویٰ، امریکی سینٹرل کمانڈ ایمل بیرٹ کاپر نے کہا ہے جہاز ڈبو دیے۔ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے۔ ایران میں موجود امریکی خطرے کو ختم کیا جا رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آپریشن میں 50,000 اہلکار حصہ لے رہے۔ اسرائیل کا زیر زمین جوہری تنصیبات پر حملے کا دعویٰ۔ تیسری عالمی جنگ کے خدشات، امریکہ، اسرائیل اور ایران نے طویل جنگ کی تیاریاں کر لیں۔ امریکہ کے ایران کے 153 شہروں میں 504 مقامات پر نئے حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی صدارتی مرکز اور سلامتی کونسل پر 250 بم گرائے، کئی عمارتیں ملیامیٹ۔ پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید ہوئے۔ 5 روز کے دوران ایران میں سیاسی اور عسکری عہدیداروں سمیت شہدا کی تعداد 800 تجاوز کر گئی۔ ایران کا جارحیت پر منہ توڑ جواب، اسرائیل کو مستقل نشانے پر رکھ لیا۔ حملوں کی 16ویں لہر نے صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل پر تازہ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تل ابیب کے قریب متعدد عمارتوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کا امریکہ فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ 650 امریکی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ امریکی مراکز اور جنگی جہازوں پر حملے۔ مشرق وسطی میں بھی جنگ کے شعلے، ایران کا سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کا 9 ایرانی ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ دبئی، بحرین اور قطر میں بھی امریکی قونصل خانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ ہوا۔ حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈے العدید پر ایرانی بیلسٹک میزائل کا حملہ کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکی وزیر خارجہ کی حملے کی تصدیق، مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصلیٹ سے متصل پارکنگ لاٹ میں ڈرون گرا۔ ڈرون حملے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے بیلسٹک اور جوہری میزائلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خطے سے امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خلیج سے بحری تجارت کو مالی تحفظ دینے کا حکم۔ ٹرمپ نے کہا ہے ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جہازوں کی انشورنس میں مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی۔ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا، ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کر دی۔ ایران کو بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایران نے جاری کشیدگی کے دوران مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی نے کہا ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں کسی دباؤ یا یک طرفہ شرائط کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی بات چیت عزت و وقار کے ساتھ اور بغیر کسی مسلط کردہ شرائط کی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے حقوق کے دفاع سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتے۔ ایران خطے میں استحکام چاہتا ہے۔
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ ایرانی میڈیا سرکاری کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی۔ تعزیتی اجتماع آج سے جمعے تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی آج اٹھایا جائے گا اور تدفین 6 مارچ کو ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نئے ایرانی سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی اپوزیشن نے کہا کہ مودی کا دورہ اسرائیل خارجہ پالیسی کی ناکامی اور ایران سے بے وفائی ہے۔ مودی نے ایران سے تمام فائدے اٹھا کر آنکھیں پھیر لیں۔ مودی نے دورہ اسرائیل میں نتنیاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی بحری جہاز بھارتی بندرگاہوں پر لگن انداز ہو کر سامان اتار رہے ہیں۔ افغان طالبان فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 50 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ قلعہ سیف اللہ سمیت چمن، سمبازا، گھڑوانا، جانی اور غرنالی میں مؤثر کارروائیاں۔ افغان طالبان فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو بھاری جانی و مالی نقصان کی اطلاعات۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا۔ معروف امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے بھی آپریشن غزب للحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان نے افغانستان کے اہم بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ۔ سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی۔ بارڈر پر افغانستان کے ساتھ جنگ جا رہی ہے، ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں، اور افواج پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں، تمام پاکستان کے علماء، مشائخ، پاکستانی قوم اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے، اور فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ان تمام اقدامات پہ ایک پاکستانی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی فوج سے اتفاق نہ کرتا ہو۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، پاکستان کی سلامتی اور تحفظ مقدم ہے۔ حافظ قاری محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے ایران کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان میں پرتشدد مظاہرے گمراہ کن ہیں۔ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائیول لہر، قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ شاہی قلعے کے تمام حصوں کو مکمل طور پر قدیمی حالت میں بحال کرنے پر اتفاق۔ 40 ایکڑ پر محیط شاہی قلعے کو 26 یادگاروں کو اصل صورت میں بحال کیا جائے گا۔ لاہور مال روڈ پر ہر قسم کے احتجاجی جلسے جلوسوں پر پابندی کا اصولی فیصلہ۔ مقبرہ جہانگیر تک پل کی تعمیر کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ پنجاب حکومت کے رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ تمام مستحق افراد کو امدادی رقم بغیر کسی لائن اور تکلیف کے ان کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہے۔ اب تک نگہبان رمضان دسترخوان پر افطاری کرنے والے لوگوں کی کل تعداد 15,78,578 افراد ہے۔ وزالہ مریم نواز پورے پنجاب کو گھر کی طرح خوبصورت بنا رہی ہیں۔ پنجاب میں اب ترقی کا سفر لاہور تک محدود نہیں رہا۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بری خبر، مہنگی بجلی مزید مہنگی۔
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے عوام پر 8 ارب 67 کروڑ کا بوجھ ڈال دیا. نیپرا نے اکتوبر تا دسمبر 2025 بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی. نیپرا کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 35 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی. مہنگی بجلی کا اطلاق مارچ سے مئی 2026 کے 3 ماہ کے لیے ہوگا. فی یونٹ قیمت میں اضافے سے بجلی صارفین پر 8 ارب 67 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. T20 ورلڈ کپ کا مارکا. پہلے سیمی فائنل میں آج شام 6:30 بجے نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مل ہوں گی. جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں ناقابل شکست ٹیم کے طور پر داخل ہوئی. جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کو شکست دی. سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے بھارت، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کو شکست سے دوچار کیا. نیوزی لینڈ کا ایک میچ بارش کے باعث غیر فیصلہ کن رہا. اور سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق سرفراز احمد کی تقرری کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا. سرفراز احمد پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے. پاکستان ٹیم مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی. ٹیسٹ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2027 کا حصہ ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی اور دوسرا ٹیسٹ 16 کو کھیلا جائے گا.